ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ پہ حد جاری فرما دیا، حد جاری فرما دیا۔ ایک حد تو وہ تھی جو غیر شادی شدہ کی دی ہے، زنا کی حد، وہ ہے کوڑے کوڑے، اور ایک شادی شدہ زانی ہے، اس کی حد کیا ہے؟ پتھروں سے سنسار کرنا۔ اب یہ شخص آئے کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری فرما دے۔ بڑی ہمت کی بات ہے، پتہ بھی ہے جان چلی جائے گی، پتہ بھی ہے جان چلی جائے گی، اور دنیا دیکھے گی جب مجھے پتھروں سے مارا جائے گا، لیکن آخرت کی فکر اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے کہ توبہ سے گناہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ میری توبہ مکمل ہو اور مجھ پہ حد بھی جاری ہو، تاکہ کل بارگاہ خدا شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ بڑا دل گردہ ہے، بڑا حوصلہ ہے۔ غلطی تو ہو جاتی ہے، غلطی تو بڑی سے بڑی بھی ہو جاتی ہے، اور بڑے سے بڑے ایمان والے سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بڑا ایمان آدمی کو غلطی پہ رہنے نہیں دیتا۔ غلطی تو بڑے سے بڑے ولی سے بھی ہو جاتی ہے، اور بڑی سے بڑے صاحب ایمان سے بھی ہو جاتی ہے، ہو جائے گی بشر تقاضی کی وجہ سے، لیکن ایمان اگر طاقتور اور صحت مند ہے تو وہ اسے غلطی پہ رہنے نہیں دیتی۔ کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے ٹالا، توجہ نہیں دی، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ٹالا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب علیہ، بس کرو تم معافی مانگو اللہ سے، توبہ کرو۔ فرجع غیر بعید، پھر آیا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کیجیے، مجھے صاف کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ارجع فاستغفر اللہ وتوب علیہ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، جاؤ۔ پھر وہ آیا تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ طاہرنی۔ 4 مرتبہ اس نے ایسے ہی کہا، یعنی 4 مرتبہ اس نے اپنی اس گناہ کا اقرار کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مجنون تو نہیں ہے؟ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ مجنون تو نہیں ہے؟ فرمایا اشرب خمر، اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی اس کے منہ سے شراب کی بو نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا ازنیت، تو نے زنا کیا؟ فقال نعم، کہا یا رسول اللہ زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا شاید تو نے بوتل لیا ہو، شاید تو نے ہاتھ لگایا ہو، صرف تو نے نظر رکھ ڈالی ہو؟ کہا لا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے۔ اس نے بار بار اقرار کیا، جب آپ نے وضاحت مانگی تو اس نے وضاحت کی۔ پوچھا هل احسن، تو شادی شدہ ہے؟ قال نعم، جی میں شادی شدہ ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کی حکم جاری فرمایا، رجم کا۔ اب اسے لوگ لے گئے، کوئی گرفتاری نہیں، پولیس نہیں، لوگ ساتھ چل رہے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ایک میدان میں باندھا کچھ نہیں، باندھا بھی نہیں، اور لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں، سنسار کر رہے ہیں۔ حد ایک ایسی چیز ہے نبی بھی اسے معاف نہیں کر سکتے۔ اگر گواہی پورے طور پہ آ جائے، گواہ قائم ہو جائے، یا خود کوئی آدمی 4 مرتبہ گواہی دے دے، تو نبی بھی اس حد کو معاف نہیں کر سکتے۔ لیکن اس شخص کا ایمان دیکھیے، خوف خدا دیکھیے، بارگاہ خداوندی میں حاضری کی فکر دیکھیے نا۔ یہاں تو اللہ حفاظت فرما، بڑے سے بڑا گناہ کسی کے حق میں کر لیتا ہے، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ کسی کا حق نہیں دیتا، زمین نہیں دیتا، جائیداد نہیں دیتا، وراثت نہیں دیتا، مال کاروبار میں حق نہیں دیتا، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔
یہاں تو یہ شخص توبہ کے لیے ایسی تیار ہے کہ یا رسول اللہ رجم کیجئے، سزا دیجئے، مجھے پاک کیجئے. پتھر مارے گئے، اور پتھر جب مارے گئے تو کچھ چھینٹیں ایک شخص کے اوپر پڑی، تو اس نے برا بلا کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امہ لوسعتہم. پتہ ہے اس نے کیسے توبہ کی ہے؟ اگر سارے مدینہ کے گناہگاروں پر اس کی توبہ تقسیم کی جائے تو اللہ سب کو معاف کر دے. اس نے ایسی توبہ کی، اس نے ایسی بڑھیا توبہ کی. تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ بتایا ہے، آپ کا جو ارشاد ہے کہ انسان سے گناہ تو ہو جائے گا، بڑے سے بڑا بھی ہو جائے گا، بہت بڑا بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے کہ وہ گناہ ہمیں بے چین کر دے اور توبہ پہ کھڑا کر دے، اور ہمارے اندر ندامت پیدا ہو جائے اور شرمندگی آ جائے، اور اللہ کے سامنے سچی ندامت کے آنسو بہا دے. پھر کوئی گھاٹا نہیں، پھر کوئی نقصان نہیں، پھر کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہے. ایسی توبہ ہے، ایسی بڑھیا توبہ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کی توبہ تو بہت بڑھیا ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.